بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میری شادی ہوئی تو ایک ہفتے بعد ہی میرے شوہر نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ سعودی عرب کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ میں حیران تھی کہ میں اس بات پر خوش ہوں یا روں، لیکن میرا شوہر مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہا تھا۔ سچ پوچھیے تو میرا رو رو کر برا حال تھا، کیونکہ ان لوگوں نے شادی سے پہلے یہ بات ہمیں نہیں بتائی تھی۔ کہا تھا کہ لڑکی نے نوکری کے لیے کوشش کر رکھی ہے، جلد ہی نوکری ہو جائے گی۔ ہم یہ تو نہیں جانتے تھے کہ میرے شوہر کی نوکری سعودی عرب میں ہوگی۔ خیر سے اب کیا کر سکتے تھے۔ جب ان کی نوکری ہو گئی تو انہوں نے میری حالت دیکھ کر کہا کہ کچھ عرصے بعد میں تمہیں بھی وہیں پر بلا لوں گا۔ میں جانتی تھی کہ یہ صرف ایک جھوٹی امید ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میرے شوہر نے واقعی میرے کاغذ بنانے کا کام شروع کر دیا۔ اگرچہ میری ساس کو اس بات سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی کہ بہو بیٹے کے ساتھ اکیلی کیوں رہے گی، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ ماں تو انسان کے بغیر رہ سکتی ہے، لیکن بیوی کو تو شرعی طور پر بھی الگ رکھنے کی اجازت نہیں۔ اسی لیے میرے شوہر نے بھی وہی مجھے بلا لیا۔ جب پہلے دن سعودی عرب کی سرزمین پر قدم رکھا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کی خوب خدمت کروں گی۔ ہم لوگوں کو زندگی میں کوئی بھی مشکل ہو تو ہم مل جل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہاں پر آنے کے بعد میرا شوہر ہی بدل جائے گا۔ یہ کیسے ہوا؟ بڑی لمبی کہانی ہے، کوشش کروں گی کہ مختصراً آپ کو سنا سکوں۔ ان دنوں میرے شوہر کی نوکری کے اوقات بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ وہ اکثر رات کو لیٹ ہی آنے لگے تھے۔ جب گھر آتے تو پریشان بھی ہوتے۔ میں پوچھتی کہ کیا ہوا ہے؟ کہتے کہ میرے مالک نے میری بہت بے عزتی کی ہے، اسے میرا کام پسند نہیں آتا۔ خدا جانے کیا بات ہے، پہلے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، بس کچھ ہی دنوں سے ایسا ہو رہا ہے۔ مجھ جیسی سادہ سی گھریلو عورت اب اپنے شوہر کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے کاروباری مصروفیات کی مشکلات کو سمجھتی تھی۔ میں بس انہیں تسلی دیتی رہتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک دن سب کچھ بہت ہی زیادہ بگڑ جائے گا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب جمعرات کا دن تھا۔ ہمارے گھر میں ایک مہمان آیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم کسی صورت بھی اس کے سامنے نہ آنا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، وہ دروازے سے باہر جانے لگے تو میں بھی پیچھے پیچھے آ گئی۔ مجھے دروازہ بند کرنے کی عادت لاشعوری طور پر تھی، اس لیے میں پیچھے چلی گئی۔ اس مہمان نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کی نظر میں بہت ہی زیادہ شدت تھی۔ وہ بہت گہری نظر سے مجھے دیکھ کر گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ پگلی، میں نے تجھے منع بھی کیا تھا کہ اس کے سامنے نہیں آنا۔ یہ بڑا ہی عجیب و غریب انسان ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ بولے کہ بس تم رہنے دو، اس کے بارے میں زیادہ جاننا بھی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کوئی سوال نہیں کروں گی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، میں سوال کرتی یا نہ کرتی، مجھے زندگی میں ان حالات سے گزرنا ہی تھا۔ ایک دن میرے شوہر کے آفس سے کال آئی کہ آپ ان کے پاس آفس میں آ جائیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم انہیں ہسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ میں یہ سن کر بری طرح سے بے چین ہو گئی تھی۔ میں اپنے شوہر سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ان کا تو نمبر ہی بند جا رہا تھا۔ میں جتنی کوششیں کرتی مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر میں خود ہی گھر سے نکل پڑی، لیکن یہ سوچے بغیر کہ میرے شوہر کے دفتر کا پتہ بھی میرے پاس نہیں۔ میں اس کمپنی کا نام پوچھتی پاچھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ تبھی مجھے گلی کے آخر میں کھڑی ایک بڑی سی کار نظر آئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس گاڑی سے پیچھے ہٹتی، اس نے آ کر مجھے زوردار ٹکر مار دی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہی ہوں۔ کئی گھنٹے غنودگی میں رہنے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ میں تو یہ بھول ہی چکی تھی کہ میں کون ہوں، کیا ہوں۔ بس مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ میں ہسپتال کے ایک کمرے میں لیٹی ہوئی ہوں۔ میرے جسم پر بے شمار پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ خدا جانے اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں کسی چیز سے واقف نہیں تھی، یہاں تک کہ ہسپتال کے ڈاکٹرز میرے پاس آ گئے، مجھ سے مختلف باتیں پوچھنے لگی، لیکن وہ سب ایک عربی کو جواب دے رہے تھے جو کہ میرے بیڈ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، ان سے باتیں کر رہا تھا۔ میں سمجھی نہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ عربی کون ہے اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا تھا۔ کافی دیر یہی سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ لیٹے لیٹے مجھے 2-3 گھنٹے گزر گئے۔ تب ان لوگوں نے مجھے ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ڈسچارج کرنے کے لیے مجھے میرے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اس آدمی کے ساتھ بھیج دیا گیا تھا۔ مجھے تھوڑی تھوڑی چیزیں یاد آ رہی تھیں، اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کہ یہ آدمی میرا شوہر نہیں تھا۔ وہ مجھے لے کر وہاں سے اپنے گھر آ گیا۔ میں بس حیرت سے اس کو
دیکھ رہی تھی۔ اس کے گھر میں جا بجا ریشمی پردے لٹک رہے تھے، گھر کے بستر اور فرنیچر بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ بڑی سی دیوار پر ٹی وی لگایا گیا تھا۔ وہ مجھے اس کمرے میں بٹھا کر بولا، تم ٹی وی دیکھو، میں ذرا اپنا کام کر کے آتا ہوں۔ یہاں رہنے کے بعد مجھے کافی عربی سمجھ میں آنے لگ گئی تھی۔ وہ آدمی بھی عربی لگتا تھا، اس کی باتیں بھی عربی میں تھیں۔ پر عجیب بات تو یہ تھی کہ اس کے گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بس دیکھتی تو گھر خالی تھا۔ بہرحال میں وہاں پر بیٹھ گئی۔ میرے لیے یہی گھر میری پناہ گاہ بن گیا تھا۔ مجھے تو اپنے شوہر کی کمپنی کا بھی نام بھول چکا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں یہاں پر کیوں آئی ہوں۔ تبھی وہ آدمی دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لال رنگ کے شربت کا گلاس تھا اور کچھ دوائیاں تھیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو بولا، یہ تمہیں لازمی کھانی ہے، ڈاکٹر نے دی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد پڑتا تھا کہ اسپتال سے نکلتے وقت ڈاکٹر نے نہ ہی ہمیں کوئی ہدایت کی تھی، نہ ہی کوئی دوائی دی تھی، بس خیال رکھنے کا کہا تھا۔ پھر یہ گولیاں دوائیاں کہاں سے آ گئی تھی؟ میں سوچنے لگی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا، جب تم بے ہوش تھی تب ڈاکٹر نے دی تھی۔ میں نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا اور وہ پھر ساری دوائیاں اس کے کہنے پر کھا لی۔ تقریباً 1-2 گھنٹے بعد مجھے شدید نیند آئی اور میں واپس غنودگی میں چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ میں نے ادھر ادھر اٹھ کر دیکھا تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس آدمی کا اپنا کمرہ تھا اور اس کا بھی دروازہ بند تھا۔ ایک ہی تھا جو دروازہ بند تھا، باقی سب کھلے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں، میں اپنے شوہر کے گھر جاؤں، کہیں نہ کہیں سے اس کا پتہ معلوم ہی ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، میں نے دیکھا کہ مرکزی دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی، تو کیا یہ آدمی مجھے اپنی قید میں رکھنا چاہتا ہے؟ میں یہ بات سوچی تو مجھے بہت ہی عجیب سا لگا۔ پھر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ سوچا کہ جب وہ اٹھے گا تو میں اس سے بات کر لوں گی۔ یہاں تک کہ تقریباً دوپہر کے 2 بج گئے۔ میں نے دیکھا وہ اپنے کمرے سے نکلا، لڑکھڑاتا ہوا باہر آیا، گویا کہ رات کو اس نے شراب پی ہو۔ مجھے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ ہنس کر بولا، اب کہاں جاؤ گی؟ اب تو تمہارا کوئی گھر نہیں ہے، تمہیں اپنے شوہر کا پتہ بھی یاد نہیں۔ اگر اس طرح کھو گئی تو کس کے ہتھے لگ جاؤ گی؟ اور جانتی ہو نا ایسی عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس نے مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا کہ میں چپ ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ میں کیا کروں؟ اب مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس گھر میں رہ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ وہ مجھے دن بدن یہی کہتا کہ تم یہیں پر رہ جاؤ، میرے گھر میں رہو اور کہیں نہ جاؤ۔ کچھ دن گزرے تو اس کی اصلیت زیادہ کھل کر میرے سامنے آنے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم بحفاظت میرے گھر میں رہنا چاہتی ہو تو مجھ سے نکاح کر لو، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میرے گھر میں ایک غیر محرم کی حیثیت سے رہو۔ میں نے کہا کہ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ کہنے لگا کہ تمہارا تو کوئی شوہر ہی نہیں ہے، تم تو کنواری ہی تھی اور اسی طرح رہو گی، اس لیے اگر تم برا نہ مانو تو مجھ سے نکاح کر لو۔ میں اس وقت بوکھلائی ہوئی تھی، دوائیوں کے زیر اثر تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ بس جو بات وہ کہتا میں اس پر یقین کر لیتی۔ میں ابھی ہاں نہ کی کیفیت میں تھی کہ وہ ایک مولوی کو بھی لے آیا، اس سے کہا کہ ہمارا نکاح پڑھا دو۔ اپنے دوستوں کو بھی گھر میں دعوت پر مدعو کر دیا، یہاں تک کہ کافی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، نکاح کے انتظامات بھی ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں نہ کرتی یا نہیں۔ یوں میرا نکاح بھی میری بے خبری میں پڑھا دیا گیا۔ میں تو ایسی دوائیوں کے زیر اثر تھی کہ یہ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی کہ میرے شوہر کا نام کیا ہے۔ خیر سے میرا نکاح ہو گیا، مگر شادی کے بعد اس شخص نے مجھے ایک مہربانی کی کہ وہ مجھے دوائیاں دینا چھوڑ دی تھی۔ اب میں چاقو چبند رہتی، ہوشیار سی ہو گئی تھی، جو بات وہ کہتا مجھے سمجھ آتی تھی۔ لیکن پھر مجھے رفتہ رفتہ محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ آدمی اردو بھی بولتا ہے اور بڑی روانی سے بولتا ہے، اسے اردو پر عربی سے زیادہ عبور حاصل تھا۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی جب اسے کسی الفاظ میں اٹکنا ہوتا تو وہ اردو کا لفظ استعمال کر لیتا۔ ایسی جگہوں سے مجھے شک ہوا کرتا تھا کہ یہ پاکستانی ہے، عربی ہرگز نہیں ہے۔ باقی بھی کئی باتیں تھیں جو اس طرح سے کرتا تھا جیسے کوئی پاکستانی ہو۔ میں نے اس کی بات پر کھوج لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے گھر میں ایک کمرہ تھا جہاں پر وہ جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا، وہ کمرہ ہر وقت ہی بند رہتا تھا، اس میں کوئی بھی نہیں آتا جاتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کچھ بھی کر کے اب اس آدمی کے اس کمرے میں جا کر ہی رہوں گی جس نے مجھ سے چھپا کر رکھا ہے۔ بڑی ہی خفیہ طریقے سے ایک دن جب کہ وہ بازار گیا ہوا تھا تو میں نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، پر حیرت تو اس بات پر ہوئی تھی کہ دروازے کو اندر سے تالا لگا گیا تھا، یعنی کہ چابی کی ضرورت تھی۔ میرے دلچسپی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا کہ اس دن میں نے اس گھر کو پوری طرح سے گھوم پھر کر دیکھا، کچن میں بھی گئی تھی،
کچن میں مختلف چیزیں پڑی ہوئی تھیں، کچھ دوائیاں جڑی بوٹیاں بھی تھیں۔ پھر میری نظر ان دوائیوں پر پڑی جو کہ میرے شوہر نے میرے لیے رکھی ہوئی تھیں۔ وہ اکثر ان دوائیوں کا استعمال مجھے کروایا کرتا تھا۔ میں نے بیٹھ کر ان دوائیوں کے ڈبے پر دیکھنا شروع کر دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ تو نیند کی دوائیاں تھیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے سوچا کہ آج یہی دوا میں اپنے شوہر کے کھلاؤں گی، اس کی جیب سے یا کہیں سے بھی چابی نکال کر ہی رہوں گی۔ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ رات کو گھر آیا تو میں نے اسے چائے میں ملا کر گولی دے دی جو پہلے مجھے دیا کرتا تھا۔ گولی کھا کر میرے شوہر کو خوب نیند آئی، یہاں تک کہ وہ سو گیا۔ جب سو گیا تو میں نے اس کی جیبوں کی اچھی طرح سے تلاشی لے لی، اس میں سے چابی کے گچھے پڑے ہوئے تھے۔ میں دن بھر کی سوئی ہوئی تھی، نہ ہی مجھے نیند آ رہی تھی نہ ہی مجھے تھکاوٹ تھی، اور یہ گولیاں تو ایسی تھی کہ کھاتے ہی 2 گھنٹے کے اندر میرا شوہر بے ہوش سا ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً سے جا کر اس کمرے کو کھولا تاکہ اگر وہ اپنے ہوش میں آ کر مجھے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرے تو اسے سمجھ نہ آئے کہ میں کمرے میں آ گئی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ کمرے کے اندر مکمل اندھیرا تھا۔ کمرے کو روشن کیا تو یہ دیکھ کر مجھے حیرانگی ہوئی۔ یہ بہت ہی پر اسرار اور عجیب و غریب سا کمرہ تھا۔ میں اسے دیکھنے لگی تو دیکھتے ہی رہ گئی۔ اس میں کچھ تصویریں بھی رکھی ہوئی تھیں اور کچھ بڑی بڑی کالے رنگ کی کتابیں تھیں جن کو دیکھ کر کچھ سمجھ نہ آتی تھی کہ یہ کیا ہے۔ میں نے تصویروں سے شروع کیا کہ میری جان نکل گئی کہ میرا شوہر میرے پرانے شوہر کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا۔ مجھے سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ میں اپنے شوہر کی تصویر کو دیکھ کر اچھی طرح پہچان گئی تھی کہ یہ میرا شوہر ہے، اور دوسری تصویر دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ یہ میری اور میرے شوہر کی شادی کی تصویر تھی۔ میں یہ دیکھ کر بری طرح سے رونے لگی تھی۔ میری سسکیوں کی آواز باہر نہ چلی جائے اسی لیے خاموش ہو گئی، خاموش ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اب مجھے سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ میں جان گئی تھی یہ شخص میرا اصل شوہر نہیں ہے، اس نے مجھ سے بعد میں بلا وجہ جھوٹ بول کر نکاح کیا ہے۔ میں اب ساری چیزیں دیکھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میری نظر اس کالی کتاب پر پڑی۔ میں نے دیکھا اس کالی کتاب میں اردو میں بہت سارے خط لکھے ہوئے تھے، جبکہ اس کمرے میں ایک برتن بڑا سا پڑا ہوا تھا جس میں ٹھنڈا پانی تھا، اور اس پانی کے اندر ایک مردہ مچھلی بھی پڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے تو الٹی سی آ گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی اس برتن کا ڈھکن بند کر دیا اور ان کتابوں کو دیکھنے لگی۔ ان پر بہت سارے عملیات لکھے ہوئے تھے، کچھ کے نیچے لائن لگا کر اس نے واضح کیا ہوا تھا کہ یہ عملیات وہ کر رہا ہے۔ ابھی دیکھتی جا رہی تھی، مجھے لگا کہ میرا شوہر کوئی جادوگر ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کمرے کو مزید دیکھتی، گھر میں ہڑبڑی سی ہونے لگی۔ مجھے دروازہ کھول کر باہر آنا پڑا۔ میں نے چپکے سے چابی اپنے پاس چھپا لی تھی۔ میں اپنے شوہر کے کمرے میں گئی۔ میں نے دیکھا وہ نیند میں خود کو تھپڑ مار رہا تھا، بری طرح سے چلا رہا تھا۔ وہ اردو میں ہی چلا رہا تھا، مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ سے تم جو کہو گی میں وہی کروں گا، آئندہ کے بعد یہ گستاخی نہیں ہوگی مجھ سے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے شوہر کو کیا ہوا۔ میں نے جلدی سے وہ چابیاں اپنے پاس والے ٹیبل پر رکھ دیں۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر ہڑبڑاتے ہوئے جاگ گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ بولا کہ سچ سچ بتاؤ، تم نے اس چائے میں نیند کی گولی ملائی تھی کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو مجھے پھر اتنی نیند کیسے آ گئی؟ یہ کام تو میری پڑھائی کا ہے۔ کون سی پڑھائی؟ تمہیں نہیں پتہ میں نوکری کرتا ہوں، مجھے کام کے لیے پڑھائی کرنا پڑتی ہے۔ ہٹو میرے راستے سے، میں اپنے کمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میرا شوہر اٹھا اور پھر واپس آ گیا۔ بولا کہ میری چابیاں کہاں ہیں؟ میں نے کہا آپ سو گئے تھے، میں نے سوچا کہ آپ کو چبھ نہ جائیں اسی لیے آپ کی جیب سے نکال کر میز پر رکھ دی تھی۔ اس نے غصے سے دیکھا اور بولا آئندہ کے بعد میری چابیوں کو ہاتھ بھی مت لگانا، سمجھ آئی تمہیں؟ میں اپنے شوہر کی یہ بات سن کر لرز کر رہ گئی تھی۔ وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی چابیاں اٹھائیں اور اسی کمرے کو جا کر کھول دیا۔ پھر اس نے کمرے کو اندر سے بند کر دیا۔ میں اندر جھانک بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کمرے کی کوئی بھی کھڑکی نہیں تھی۔ باہر بیٹھی میں انتظار کرتی ہوئی سوچ رہی تھی کہ وہ باہر آئے گا تو ضرور پوچھوں گی۔ میں بھی ڈر رہی تھی کہ کہیں اسے میرے کمرے میں جانے کی خبر نہ ہو گئی ہو۔ کافی دیر تک میرا شوہر کمرے سے باہر نہیں آیا، یہاں تک کہ میں نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے اندر سے ہی آواز دی کہ اب دروازہ مت بجانا، میں اپنا کوئی کام کر رہا ہوں۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، رو رو کر برا حال تھا۔ میں نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی، اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ مجھے صبر دے، مجھے ہمت دے اور میرے دماغ کو وہ روشنی عطا کر کے میں ان حالات کو سمجھ سکوں۔ میں نے نماز پڑھی، دعا کی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے رب نے مجھے کسی برے حالات کا شکار ہونے سے بچا لیا۔ میں پھر بھی اللہ کی شکر گزار تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر واپس کمرے میں چلا گیا، اب کہ اس نے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے دیکھا وہاں جاتے ہی وہ اسی مچھلی والے برتن کے پاس بیٹھا ہوا کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر چپ ہو گئی۔
آج اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ پھر وہ مچھلی والے برتن کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ بولا، آج یہ یہیں رہے گی، اور بولا تم جا کر دوسرے کمرے میں سو جاؤ۔ میں اس کی باتوں پر حیران تھی۔ دوسرے کمرے میں کیا جاتی میں نے جا کر اسی کمرے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اب اسے یہ بھی پتہ چل جائے تو کوئی بات نہیں۔ میں نے دل میں سوچا تھا کہ یہاں آ کر میں وہ تصویر دیکھنے لگی، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا، چلاتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اس کمرے میں نہیں آنا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ تم عربی نہیں ہو، پاکستانی ہو۔ تم یہ دیکھو، میرے شوہر کی تصویر بھی تمہارے ساتھ ہے۔ تم اس کے بچپن کے دوست ہو، شرم کرو، تم نے اسے دھوکہ دیا۔ کیوں کیا ایسا؟ مجھے صرف اتنا بتا دو۔ میری بات سن کر اس کے ہوش و حواس ہی اڑ گئے تھے۔ میں اپنے شوہر کو پہچانتی تھی۔ چلا کر بولا، وہ کنگال تمہارے قابل نہیں تھا۔ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے بہت جتن کیے۔ اس کو یہ بھی بتایا کہ تم بہت ہی خوبصورت ہو، لیکن وہ میرے اشارے سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں نے تمہارے لیے بہت عمل کیے، یہاں تک کہ تمہیں یہاں تک لانے میں بھی میرا ہی ہاتھ تھا۔ میں بہت عرصہ پہلے ہی تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس وقت سے جب تمہارے شوہر نے مجھے تمہاری تصویر دکھائی تھی، اور تم ہو کہ مجھ سے ہر روز بے رخی سے پیش آتی ہو۔ بہت صبر کیا ہے میں نے، پر اب میں مزید نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے اسے وہیں پر رکنے کا کہا، وہ نہ رکا تو میں نے پاس سے ہی ایک چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری، اور پھر بس کیا تھا، وہ جا کر بے ہوش ہو گیا، زمین پر گر پڑا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی عملیات والی مچھلیاں اور باقی چیزوں سے بدبو آنے لگی۔ وہ اپنے ہی آب میں رہ رہ کر پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے بھی پاگل بنانے کی کوشش کی تھی۔ میں اپنے شوہر کی تصویر لے کر وہاں سے نکل پڑی۔ کرتے کرتے میں نے کمپنی کا نام یاد کر لیا، جا کر ایک آدمی کو بتایا۔ بڑی مشکلوں سے میں اپنے گھر پہنچی۔ میں نے جب اپنے گھر میں قدم رکھا تو میرا شوہر بیمار سا اپنے ہی بستر پر پڑا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ میرا شوہر بھی اسی خبیث کے جادو اور اس کی بری عملیات کا شکار ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو آج تک کچھ نہیں بتایا۔ میں نہیں جانتی کہ اس دوست کے ساتھ کیا ہوا، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ واپس نہ آ جائے، اور میرا نکاح جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ تو یقیناً منسوخ ہو گیا تھا۔ آپ کو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا مجھے اپنے شوہر کو یہ بات بتا دینی چاہیے یا اس سے چھپا کر رکھنا چاہیے؟ ویسے تو میں 5 وقت کی نماز کی پابند ہوں۔ میرا شوہر سنبھل رہا ہے، اس کی حالت پہلے سے زیادہ بہتر ہو رہی ہے۔ مجھے آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا، میں کیا کروں؟ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب